أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أن محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. امام رضا علیہ السلام کی اس خوبصورت حدیث مبارکہ کے ذیل میں عقائد اسلامیہ کے سلسلے میں گفتگو جاری تھی اور نہایت ہی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کم سن مخاطبین کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں اور جوانوں کی فکری سطح کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت ہی اختصار کے ساتھ کوشش کی گئی کہ بعض ضروری بنیادی اعتقادی مسائل کی طرف خلاصہ وار اشارہ کیا جائے. اس سلسلے میں توحید پر بات کی گئی، عدل الہی پر بات کی گئی، نبوت کے سلسلے میں کچھ ابتدائی عرائض پیش کی گئی آپ احباب کی خدمت میں، اور گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ انبیاء کی کچھ صفات ہیں. اگر واقعا ہمیں انبیاء کی تعلیمات سے بہرمند ہونا ہے، اگر واقعا ہم ان کی تعلیمات سے مستفید ہو کر خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کی صفات کو سمجھیں اور جتنا ہو سکے ان صفات کا مظہر بننے کی کوشش کریں. ان سے قربت کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے مگر یہ کہ ان صفات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی. ان کے قریب ہونے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے رنگ کو اپنی زندگی کے رنگ پر چڑھانے کی کوشش کریں. اپنی سوچوں میں، اپنے عقیدوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے کاموں میں، ہر چیز میں رنگ نظر آئے ان کا. یہی اہل بیت، یہی رسول خدا کی محبت کا تقاضا ہے. دعوی محبت تو بڑا آسان ہے، لہذا یہود و نصارہ آپس میں جھگڑتے تھے، بحثیں کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے. کوئی کہتا تھا حضرت ابراہیم ہم میں سے ہے، کوئی کہتا تھا حضرت ابراہیم ہم میں سے ہے. یہود کہتے ابراہیم کا ہم سے تعلق ہے، تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. نصارہ کہتے ابراہیم ہم سے متعلق ہے، تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا. تب قرآن نے ندا دے کے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ. تم بلا وجہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہو، بحثیں کیے جا رہے ہو، استدلال کرنے کی کوشش کر رہے ہو. میں بتاتا ہوں کہ کون ابراہیم کے نزدیک ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا مقام تھا. یہود و نصارہ بھی ان کے عزت اور منزلت کے قائل تھے. تو یہ بحثیں جب زور پکڑی تو خدا نے فرمایا کہ ابراہیم کے قریب صرف وہ ہیں جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا عزیزان محترم، انبیاء کے اگر قریب ہونے، خاص طور پر حبیب کبریا کی قربت اگر چاہیے، ان کے پاک اہل بیت کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو زبانی دعووں سے یہ کام نہیں چلے گا. ہم جتنے مرضی اعلان کر رہے ہیں، جتنا بلند آواز سے کہنا چاہیں کہہ لیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں، میں عاشق رسول ہوں، آ گئے نے سرکار نہیں، میں بسم اللہ کریں، کام چلنے والا نہیں ہے. میں عزادار جناب سید الشہداء ہوں، پاک بی بی آپ کی لٹی چادروں کا افسوس ہے ہمیں،
دکھ ہے ہمیں، کہنے سے کچھ نہ ہوگا، عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کربلائی ہیں یا نہیں ہیں. یہ عمل طے کرے گا. لہذا عزیزان محترم، چونکہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں بچا، ابھی تک موضوعات ہمارے پاس کثیر باقی ہیں، لہذا میں صفات انبیاء کی طرف بس ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے معزز سامعین اور دیکھنے والے جو ہیں ان پر توجہ کریں. انبیاء کی صفات میں سے ہم نے عصمت کی طرف اشارہ کیا. انبیاء کی صفات میں سے علم ہے، ایک بے مثال علم. تبھی کہا گیا کہ اگر قربت چاہیے انبیاء کی تو علم کے لیے کسی عمر کے قیدی مت بنو، علم کے لیے کوئی حد بندی قرار مت دو، علم بس حاصل کرتے جاؤ. اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، بس چلتے جاؤ علم کی راہ پہ، رکو مت. اطلبوا العلم ولو بالسین، ایک سے بڑھ کے ایک احادیث ہیں جو علم کی شان میں وارد ہیں. کیوں؟ پروردگار نے یہ عمل کے خوبصورت نمونے ہمارے لیے بھیجے ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کی گفتار کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارنے اور نکھارنے کی کوشش کریں. اب جب بات علم کی آتی ہے تو اس میں صرف اکیڈمک علوم نہیں آتے ہیں، صرف سکول کی پڑھائی نہیں آتی ہے، یہ نہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہ کم سن دوست یہ نہ سمجھ لیں کہ علم سے مراد صرف علم دین ہے، نہیں، وہ بھی پڑھے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم دین کے علم کو حاصل کریں، دین کی تعلیمات کو سیکھیں. لہذا ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ظاہری حوالے سے دنیاوی علوم سے بے بہرا ہے، اگر اس نے دینی حوالے سے جو ضروری چیزیں اسے معلوم ہونی چاہیے تھیں اس نے سیکھ لی ہیں تو قیامت کے دن یہ سرخرو ہو سکتا ہے. علم کی فضیلت، علم کا مقام، علم کا مرتبہ یہ چیز طے کرتی ہے کہ کس چیز کے بارے میں یہ علم. لہذا ایک علم ہے مخلوق کے بارے میں، ایک علم ہے خالق کے بارے میں. ظاہر ہے کہ جس علم کا تعلق خدا سے ہے، جس علم کا تعلق خدا کے نازل کیے ہوئے دین سے ہے، اس کے قرآن سے ہے، اس کے بھیجے ہوئے پاک نبی اور ان کی پاک آل سے ہے. اس علم سے اگر خود کو جدا کر لیا تو پھر خالی دامن رہ جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس. پھر یہ بھٹکا ہوا مسافر ہوگا جس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کدھر جانا ہے. علم یہ دوسری صفت ہے انبیاء کی. علم، صبر، بردباری، ہمت، حوصلہ، خدا کی بارگاہ میں قدم بڑھاتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے، جھجکنا نہیں ہے، بس بڑھتے چلے جانا ہے. جب خدا کی بات آتی ہے یہ حوصلے کا پہاڑ نظر آتے ہیں. دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا، یہ ساری کی ساری صفات کمال عزیزان محترم انبیاء کی صفات میں سے. امام رضا علیہ السلام نے ان میں سے اکثر صفات کی طرف اپنی اس پاک حدیث میں اشارہ بھی کیا کہ یہ لوگ منتخب لوگ ہیں، یہ چنے ہوئی ہستیاں ہیں اور خدا نے چنا ہے، خدا نے انتخاب کیا ہے، تو بے وجہ تو نہیں ہے نا. ایسے ہی تو نہیں ہے کہ کسی کو بھی چن کے کسی کو بھی اٹھا کے نبی بنا دے. انتخاب ہے خدا کا، بے مثال ہوگا. اب جب ان کے بارے میں خدا کا انتخاب بے مثال ہے تو ان کے چاہنے والوں کے بارے میں بھی تو انتخاب ایسا ہی ہوگا نا. یہ نہیں ہے کہ چاہنے والا جو چاہے کرتا رہے، جو چاہے بولتا رہے. والدین نے ذرا سی بات کہہ دی بچہ بدتمیزی کرنے پہ اتر ہے اور پھر یہ توقع رکھے قیامت کے دن کربلا والے اس پر فخر کریں. بچیاں ساری زندگی بے پردگی کے ساتھ گزار کے چلی جائیں اور قیامت کے دن یہ توقع رکھتی ہوں کہ زینب و ام کلثوم انہیں گلے سے لگائے گی تو کیسے ہوگا. بوڑھے اپنے بچوں اپنی نسلوں کی تربیت سے غافل ہوں تو کیسے حبیب ابن مظاہر کے لیے باعث فخر بن پائیں گے. اگر نوجوان اپنی ذمہ داریاں نہ سمجھیں گے، اگر جوان اپنا وظیفہ نہ سمجھیں گے، قیامت والے دن علی اکبر کیسے کہیں گے کہ ہاں
ہماری قربانیوں کو بچا لیا تم نے، ہماری قربانیاں ضائع ہونے سے بچ گئی۔ ذمہ داریاں سمجھنی ہوں، ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ عزیزان محترم، بڑی لمبی اور طویل الذیل گفتگو ہے، بس خلاصتاً اگر ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں، محمد اور آل محمد کی محبت کا دعویٰ ایک چیز ہے، اس دعوے کو ثابت کرنا اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہر امتحان دینے کے لیے ہر گھڑی تیار رہنا، صبر و ہمت اور حوصلے کے جو بھی آگ اور خون کے دریا پار کرنے پڑے اس کے لیے ہر پل اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ دوسری بات ہے۔ لہذا ایک بچہ جب جانتا ہے کہ علی اصغر کی زندگی کا نچوڑ رضا پروردگار کے لیے صبر کرنا ہے، اب والدین اس کی تربیت کے لیے نصیحت کرتے ہیں تو اسے بری نہیں لگتی ہے، اب یہ بچہ خوش ہوتا ہے، میرے اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے کوئی نصیحت کرنے والا عطا کیا ہے۔ اب جب ایک نوجوان کو بابا سمجھاتے ہیں بٹھا کے کہ بچے ہماری زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا اٹھایا ہوا یہ قدم ٹھیک نہیں ہے، تمہاری سوچوں میں یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یہ نوجوان ٹیڑھی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے کی بجائے سجدہ شکر میں گرنا پسند کرے گا۔ الحمدللہ میرے اللہ، گمراہیوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں تو نے میرے والدین کو میرے لیے ناخدا بنا دیا، بچانے والے ہیں یہ۔ اور والدین اسی طریقے سے اپنا وظیفہ سمجھیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہمیشہ ڈانٹ ہی تربیت کے لیے ضروری نہیں ہوتی ہے، شفقت بھی ضروری ہے، پیار محبت سے سمجھائیں انہیں، جو غلطی کریں اتنی مٹھاس ہو آپ کے انداز میں، آپ کے لہجے میں، آپ کے اعتبار میں۔ ذرا دیکھیے محمد وآل محمد کے سیرت و کردار کو، کفار و مشرکین سے بات کرتے ہیں تو اتنے میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں، بس نفرت کرنی ہے تو برائی سے کریں، برے سے نہیں کریں۔ ہم الٹے ہو گئے ہیں، ہم برائی کی بجائے برے سے نفرت شروع کر دی ہے، لہذا یزیدیت سے نفرت نہیں کرتے ہیں، یزید سے متنفر ہے، یزید پر لعنت کرتے ہیں، یزیدیت پر لعنت نہیں کرتے ہیں۔ تب جب ہم اپنی زندگی کی کتاب کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں بس یزیدیت نظر آتی ہے، صرف جھوٹ نظر آتا ہے، صرف دھوکہ نظر آتا ہے، صرف فریب نظر آتا ہے، ٹھگی نظر آتی ہے، دوسروں کے چھینے ہوئے حق نظر آتے ہیں، دوسروں کے حق میں کیے ہوئے مظالم نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے یزید سے تو نفرت کی ہے، شمر سے نفرت کی ہے، حسین بن نبیر سے نفرت کی ہے، ہم نے ایک ایک برے کردار والے شخص سے نفرت کی ہے، اس شخصیت سے تنفر کا اظہار نہیں کیا، اس کردار سے نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ اور جنگ تو دو کرداروں کی تھی، ہر دور میں تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگی۔ ہمیں ثبوت دینا ہے کردار کے ذریعے سے، کس جنگ میں ہم کون سے دھڑے کے ساتھ ہیں، ہم یزیدی ہیں یا ہم حسینی ہیں، یہ کردار طے کرے گا۔ لہذا ان صفات کو سمجھیں، ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ان صفات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر مجسم کر دیا ہے۔ ہر نبی کو معجزہ دیا پروردگار نے، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 4 معجزات، کسی کو 10 معجزات، مختلف انبیاء کو ضرورت کے تحت وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف معجزات عطا کیے پروردگار عالم نے۔ لیکن یہ سارے کے سارے معجزات ایکسپائر ہونے والے تھے، وقت کے ساتھ ان کی عمر ختم ہونے والی تھی، لیکن اپنے حبیب کو پروردگار نے ایک معجزہ ایسا عطا کر دیا جس کی کوئی عمر نہیں ہے، جو کبھی ایکسپائر نہیں ہوگا۔ وہ معجزہ خالدہ ہے، اللہ کی پاک کتاب قرآن، جس کو ہم نے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے۔ اس کتاب میں پروردگار نے ہر اس حقیقت کو خوبصورت ترین انداز میں یوں بیان کر دیا ہے کہ اب اگر واقعا ہم اس کے در پہ سے جبین نیاز جھکا دیں ہدایت کے لیے، یہ کتاب ہماری ہر پریشانی کا حل پیش کر سکتی ہے۔
ہمارے ہر دکھ کا مداوع کر سکتی ہے، ہمارے ہر درد کا علاج کر سکتی ہے، ہم جتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں سمیٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں ضرورت ہے اس کتاب سے جڑنے کی، اس کتاب کی پاک تعلیمات سے جڑنے کی۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے ہم کتاب کو سمجھیں۔ یہ کتاب ہمارے لیے قادیان کا بھی تعارف کراتی ہے اور خود ہمارے لیے ہمارا اپنا بھی تعارف کراتی ہے۔ یہ کتاب وہ آئینہ ہے جس میں دیکھ سکتے ہیں ہم کہ ہمارا کردار خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں، ہم محمدی ہیں یا سفیانی ہیں۔ یہ کتاب ہمیں سمجھا سکتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی گفتگو اسی کتاب کے سلسلے میں ہوگی۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگار سے انبیاء، خاص طور پر حبیب کبریا اور ان کی پاک آل، ان کے سیرت و کردار کو سمجھ کر، ان کی صفات اور اوصاف کو سمجھ کر، ان کے سائے میں زندگی گزار کر ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرجاء